آج یہ خبر ہو سکتی ہے کہ بھارت نے کل سے پاکستان کی 5ویں پشت کی جو جنگ ہے اس کے اوپر ادھم مچا رکھا ہے، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت انڈینز چلا رہے ہیں، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کا، پاکستان کی دفاعی افواج کا۔ اور ہم نے بھی اللہ بخشے ایک 5ویں پشت کی پوری کور بنائی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ ٹرینڈ ہم ریموو نہیں کروا سکے، 36 گھنٹے ہو گئے ہمیں۔ لیکن اس پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن آج اکنامک سروے آف پاکستان آیا ہے، لیکن 1.9% نیگیٹو کا جو فورکاسٹ ہے، جو اس وقت ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک، IMF وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو GDP گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% رہے گی۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں یہ 1.9% تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم 3.5% نیگیٹو میں جا رہے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے حفیظ شیخ صاحب فرماتے ہیں 0.4% رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مئی 2021 کے اندر وہ بیٹھ کے کہیں میں نے تو جھوٹ بولا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چلے جائیں، ان کو کون پوچھ سکتا ہے، وہ جناب ٹیکنوکریٹ۔ بات جس کے بعد پھر میں اپنے مہمانوں کو لوں گا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ 2500 ارب روپے کی کنٹریکشن آئی ہے اکانومی GDP کے اندر، یعنی کہ ہمارا جو GDP ہے وہ سکڑا ہے 2500 ارب روپیہ۔ میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی وہ درست نہیں فرما رہے۔ ممتاز بھٹی صاحب، آج یہ انہوں نے کہاں پیش کیا جی اکنامک سروے؟ میرا مطلب پہلے تو پریس کانفرنس میں ہوا کرتا تھا، آج وہ ایک لمیٹڈ سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کہاں یہ ہوا اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سے؟ تیل کی قیمتوں کی کمی کے حوالے سے بات ہوئی، معیشت کے اوپر اس کے کوئی اثرات، عام آدمی کو کوئی فائدہ، معیشت کو تو تب اس کے کوئی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہوتی، آپ کی اکانومی تو پرفارم ہی نہیں کر رہی تھی، سو آپ وہ ایڈوانٹیج بھی نہیں لے سکے، اور پھر عام آدمی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا۔ اٹ مینس کہ آپ کی حکومتی مشینری جو ہے وہ نہ کرایوں کے اندر کمی ہوئی، نہ اشیاء خرد و نوش کی جو کہ ہمیشہ تیل کے ساتھ بڑھ جاتی تھیں، بڑھتی آئی ہیں ماضی میں، وہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں قیمتیں لے جا سکے آپ۔ پرائس کنٹرول میکنزم آپ کا پورے چاروں صوبوں میں فیل ہو گیا، AJK اور گلگت بلتستان کے اندر بھی۔ دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی، جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ اگر میڈیا پہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو اسپتالوں کے اندر ہو رہا ہے اگر میڈیا کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا پرفارمنس جو آپ کی تھی معاشی وہ تو آج عوام کے سامنے آ گئی۔ وہ جو آپ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، میں تو اس منسٹر کو ڈھونڈتا پھر جو کہتے جی عمران خان کی برکت سے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو آپ یہ کس کے کھاتے میں ڈالنا ہے، اس کا بھی جواب آ کر دے دیں۔ اور پھر کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ، دیکھیں انتہائی افسوس کی بات یہ ہے رضوان علی صاحب، آج ہمارے پرائم منسٹر نے یہ جوک آف دا ایئر ہے کہ آپ مائنس گروتھ ریٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں جس طرح سے ہم نے لوگوں تک پیسے پہنچائے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں جس کی فارن ریزرو جو ہے وہ 2 کنٹری سے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو بٹھا ادھر ہمسایوں کو سکھا رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آج وزیر اعظم نے تقریر فرمائی اور وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کورونا سے اتنی زیادہ بات ہو جائے گی۔ یار یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ ابھی تو 1.5 بندہ فوت ہوا ہے تو ابھی تو زیادہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں بات کافی کم ہے۔ مطلب انہیں کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا خوفناک قسم کا دروغ گوئی کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، این اس سے وقت میں دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس منسٹر کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے رضوان صاحب ایک جملے کے اندر کہ ان کا جو کراؤڈ ہے، ایک منٹ رضوان صاحب، ان کا جو کراؤڈ ہے ایک جملے میں کہنا چاہوں گا، جب WHO پاکستان میں کچھ اقدامات کو شروع میں سنا رہا تھا تو یہ ہر جملے کے اندر یہ مثال لیتے، دیکھا WHO نے ہماری کتنی تعریف کی ہے، اور آپ جب پھر وہ وارن کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ WHO ہی غلط ہے، ہم تو ٹھیک ہے۔ بھٹی صاحب گدوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا یار، اور اس کی وجہ شاید وہ KPK کے وہ انسینٹو تھا نا جو KPK حکومت نے دیا تھا کہ جو گدے نئے پالیں گے آپ پیدا کر کے، تو وہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یار، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، گدے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ویسا بات یہ ہے جی اس میں کہ اس میں جو اکنامک سروے ہر سال آتا ہے، پچھلے 28-29 سال مجھے ہو گئے سنتے ہوئے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، بالکل درست ہے، بڑا کچھ ہوگا، کووڈ آ گیا، کرونا آ گیا، انہوں نے بٹھا دیا، پوری دنیا کا بٹھایا، ہمارا کیا بٹھانا تھا، انہوں نے، خیر ہمارا تو 22واں ہو گیا بیٹھا ہوا ہے،
لیکن گدوں کی تعداد کے اوپر مجھے شدید اختلاف ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ نا جی. اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا شاید 1 لاکھ گدے بڑھ گئے ہیں، میرا خیال اتنا ہی شاید، لیکن 1 لاکھ کی ان کی فگر غلط ہے جی. اس میں وجہ یہ ہے کہ کچھ وفاقی حکومت کے اندر جو تعداد ہے ان میں بہت زیادہ ہے، وہ 60 70 150 کے قریب وہ لگا لیں آپ، تو 1 لاکھ 150 کے قریب ہوں گے. وہ فگر انہوں نے غلط کوٹ کی ہے، جس طرح باقی فگر انہوں نے غلط بیانی سے آج ہمیں بتایا. گدے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہ ہیں. اگر آج وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی بھارت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے، ہم تو لاک ڈاؤن نہ کر کے اوپن کر کے بچ گئے ہیں. ابھی یہ ہمیں بار بار بھارت کا کیوں سوچتا ہے یار؟ اس کی گروتھ تو نیگیٹو میں نہیں گئی نا بھارت کی. تو بھائی صاحب آپ جتنے آج اکنامک سروے میں سن رہا تھا، مجھے صرف اس میں سے اتنی بات سمجھ میں آئی ہے جو آپ نے میرے سے پوچھ لی، میں نے بتا دی. ایک تھا جی کہ گھوڑوں کی تعداد بھی اور خچروں کی تعداد اتنی رہی ہے، خچر تو اتنے ہی ہے، وہ تو ظاہر ہے سارے ادھر ہی ہیں، وہ پنجاب کے اندر ہی ہیں سارے، وہ باہر گئے ہی نہیں کہیں بھی. نہیں وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں یار. نہیں وہ ادھر فوجی خدمات سر انجام دیتے، وہ ادھر ہی ہمارے پاس ہی ہیں سارے. اب رہی بات باقی جی بھینسیں بڑھ گئی ہیں تو دودھ کی جو تعداد ہے، دودھ سستا ہونا چاہیے تھا، وہ اب آپ اتنی خوش قسمت حکومت ہے ہماری رئیس صاحب کہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالتی ہیں وہ حکومت جس پہ ڈالتی ہے آپ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اب انہوں نے جس چیز پہ ڈالنا تھا، انڈیا کی مثال دیتے ہیں، انڈیا کی گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں. اس میں اکنامک سروے میں مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس میں عام آدمی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ گراس